تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الشمس انشاءاللہ آج شروع کریں گے۔ آن لائن مستورات و حضرات بھی قرآن کریم سامنے کھول لیں، انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک آپ حضرات نے تلاوت فرمائی ہے۔ پیچھے ہم نے سورۃ البلد پڑھی تھی اور اب یہ سورۃ الشمس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب آپ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کا جتنا حصہ ہجرت سے پہلے اترا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کا جتنا حصہ ہجرت سے پہلے اترا وہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جتنا حصہ ہجرت کے بعد اترا، ہجرت کے بعد اترا ہے وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ایک بات کے ذہن بالکل صاف کر لیں کہ قرآن کریم کے مکی اور مدنی ہونے کا تعلق مقام سے نہیں ہے، زمان سے ہے، جگہ سے نہیں ہے، وقت سے ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ عام طور پہ لگتا ہے نا مکیہ کا مطلب یہ کہ جو مکے میں اترا ہو، اور مدنیہ کا مطلب جو مدینے میں اترا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ مکان ہے، جگہ ہے، اور قرآن کریم کی صورتوں کے نزول کا جو تعلق مکی اور مدنی ہونے کے اعتبار سے ہے وہ مکان سے نہیں بلکہ زمان سے ہے، زمانے کے اعتبار سے۔ اس لیے ہجرت سے پہلے جو اترا نا، ہجرت سے پہلے وہ کیا کہلائے گا؟ مکی۔ ضروری نہیں کہ ہر آیت مکے میں اتری ہو، طائف میں بھی اتری ہے، طائف تو مکہ سے الگ جگہ ہے نا، لیکن اتری ہجرت سے پہلے ہے تو کیا کہیں گے اس کو؟ مکی کہیں گے۔ اسی طریقے سے ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ آئے ہیں، بیچ میں ہجرت کے بعد مکہ آئے ہیں، اور اس موقع پر بھی قرآن اترا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی، چاہے وہ مکے میں اترا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں
کہ صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا تعلق مکان سے نہیں بلکہ زمان سے ہے. کس سے ہے؟ زمان سے ہے. اور پھر کوئی پوچھے بھئی زمان کا کیا مطلب ہے، تو آپ کہیں گے بھئی ہجرت سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ مدنی. یہ بات ختم. یہ بھی آپ کے آنے والے ششماہی امتحان کے MCQs کا ایک سوال بن سکتا ہے. اب دیکھیں اس صورت میں بھی باقی صورتوں کی طرح 4 چیزیں اصل ہے. ایک ہے اس صورت کا ترجمہ. ہم نے کتنی آیتیں پڑھی؟ 10. تو ان 10 آیات کا ترجمہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کی وجہ تسمیہ، اس سورۃ الشمس کو سورہ شمس کیوں کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے. تیسری بات ہوگی سورۃ الشمس کا موضوع کیا ہے، عنوان، ٹاپک. اور چوتھی بات ہوگی کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے، یہ صورت کہنا کیا چاہتی ہے، اس کا پیغام اور سبق کیا ہے آپ کو. 4 باتیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے، ان آیات کا ترجمہ. بہت غور فرمائیں گے آپ حضرات، اس لیے کہ بہت ہی اہم بلکہ اہم ترین صورت ہے. اہم ترین صورت ہے. دیکھیں، والشمس وضحاها. اچھا، آگے ترجمہ لکھنے سے اور بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے اس صورت میں کل 7 قسمیں کھائی ہیں. کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 7 قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. بعض نے ترجمہ کیا اور اس کے دھوپ کی. ایک ہی بات ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی یا اس کی روشنی کی. ٹھیک ہے. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے، کس کے؟ سورج کے. بریکٹ میں لکھے سورج کے. قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے یعنی چاند کے پیچھے آئے. اس لیے کہ سورج جب ڈوبتا ہے نا، تاریکی چھا جاتی ہے، پھر چاند ستاروں کی باری آتی، تو وہ پیچھے آ رہے ہیں. والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے اس کو. بہت ترجمے پہ غور کریں گے. قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے اس کو، کس کو؟ سورج کو. بریکٹ میں لکھے سورج کو. دن روشن کرتا ہے کس کو؟ کس کو؟ سورج کو. حالانکہ ذہن میں آ رہا ہے کہ سورج روشنی دے رہا ہے نا، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ جب دن نکلتا ہے تب ہمیں سورج کی روشنی نظر بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے نا. ورنہ تو رات کو بھی تو سورج ہے نا، لیکن اس کی روشنی نظر آ رہی نہیں آ رہی. اس سورج کی روشنی ہمیں کس نے دکھائی؟ دن نے دکھائی. دن نے. تو قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے اس سورج کو. لکھ لیا. واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانپتی ہے. جب وہ اس کو، کس کو؟ سورج کو. رات آئی، اس نے گویا ایک چادر ڈال دی اس سورج پہ، ڈھانپ دیا اس کو. قسم ہے رات کی
جب وہ اس سورج کو ڈھانپتی ہے. ٹھیک ہے. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے یعنی آسمان کو بنایا. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا. تو زمین کو کس نے بچھایا؟ اللہ تعالی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے جان کی. کس کی؟ نفس سے مراد ہے انسانی جان. جان اور نہیں لکھے ہاں، اور نہیں. قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا. جس نے اسے درست کیا. بریکٹ میں لکھیں تو سمجھ جائیں گے. جسمانی ساخت کے اعتبار سے، جسمانی ساخت. اب دیکھیں نا، ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، کان، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر برابر برابر. اللہ کی ذات کی مہربانی دیکھیں دوستو. یہ اللہ پاک کی ذات کی مہربانی ہے. بات کر لیں مفتی صاحب سے. قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا. بریکٹ میں کیا لکھا؟ جسمانی ساخت کے اعتبار سے. دیکھیں، انسان کا جسم بنایا، جان بنائی، اور پھر صرف بنائی نہیں، بالکل درست ہر چیز، ہر عضو اپنی اپنی جگہ پہ. اب اگر خدا نخواستہ آپ بتائیں ایک کان بڑا ہوتا ایک چھوٹا ہوتا، ہے نا، تو کتنا بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ مسئلہ تھا. لکھ لیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا تعلق اسی 7ویں آیت سے ہے. یہ جو آپ نے 7ویں آیت پڑھی نا، قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا. پھر کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس ذات نے اس نفس کو القاء کیا. پھر اس ذات نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو یعنی اس جان کو کیا کیا؟ القاء. القاء جانتے ہیں؟ دل میں بات ڈالنا. القاء کیا. عیش ڈال دیں، دوسرا بھی لکھ لیں، سمجھایا. پھر اس ذات نے اس نفس کو القاء کیا یا سمجھایا. ایک ہی مطلب ہے دونوں کا. اس نفس کو القاء کیا یا سمجھایا. کیا چیز القاء کی، کیا چیز سمجھائی؟ فجورہا وتقواہا، اس کی بدی اور اس کی نیکی. اس کی بدی وتقواہا اور اس کی نیکی. دوسرا ترجمہ ہے اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری. اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری.
تو اللہ نے انسان کی جان بھی بنائی، پھر اس کے اعضاء بالکل درست بنا دیے، پھر یہاں تک بات نہیں رکی، پھر اللہ پاک نے اس انسان کو سمجھا دیا، القا کر دیا کہ اس کی خیر کس میں ہے، اس کی شر کس میں ہے، اس کے لیے نیکی کیا ہے، اس کے لیے بدی کیا ہے، اس کے لیے بدکرداری کیا ہے، اس کے لیے پرہیزگاری کیا ہے۔ یہ سب کس ذات نے ہمیں سمجھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سمجھ میں آ گئے؟ جی جی، کون سی 8ویں آیت؟ ہاں، یہ 8ویں آیت کا ترجمہ ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے دوستوں؟ تو کتنی قسمیں آئی ہیں؟ 7 قسمیں آئی، 7 قسمیں آ گئی نا؟ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ سے سوال، 2 سوال۔ آپ نے کہا 7 قسمیں ہیں، تو قسم کے لفظ پر کون سا حرف دلالت کر رہا ہے؟ واو، ماشاءاللہ، دیکھیں اب آپ لوگ ایکسپرٹ ہو گئے نا، سیکھ گئے۔ اب یہ واو دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے قسم کا ترجمہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوگا، ہر جگہ واو قسم کے لیے نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک سوال تو آپ سے یہ تھا، یہ تو آسان والا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 7 قسمیں کھائی تو قسموں کے بعد ہمیں کیا ڈھونڈنا ہے؟ مقسم بھی، ماشاءاللہ، یہ بھی ماشاءاللہ کافی ساتھیوں کو یاد۔ قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ مقسم بھی۔ بھائی ایک آدمی قسمیں کھا رہا ہے کہ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، اور لوگ تو اور بھی آگے چلے جاتے ہیں نا۔ تو خیر جتنی قسمیں کہیں، ارے بھائی آگے کیا ہے؟ کچھ کسی چیز پر تو کھانی بھی ہے نا، وہ کیا ہے؟ تو جس چیز پر قسم کھائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقسم بھی، مقسم بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب آ رہا ہے مقسم بھی دوستو، وہ ہے 2 آیتوں میں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور کتنی قسمیں کھائی؟ 7 قسمیں۔ ایک تو قسمیں 7 اور کھانے والی ذات کس کی؟ اللہ۔ کوئی بڑی اہم بات آ رہی ہے، اہم ترین بات آ رہی ہے، اور واقعی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ دیکھیں، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا، یعنی باطن کی زندگی کا، اندر کی زندگی کا، نفس کا کیا کیا؟ تزکیہ۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ صفائی ستھرائی۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا یعنی صفائی ستھرائی کی اس نے۔ یہ جو اللہ والے بیانات پہ کہتے ہیں بھئی اپنے باطن پر محنت کریں، دل کو صاف کریں، اسی دل کی باطن کی صفائی کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کہتے ہیں اس کو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہی تزکیہ نفس ہے۔ تو اللہ پاک نے 7 قسمیں کھائی۔ اللہ پاک کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس انسان کو احساس دلایا کہ دیکھو اس بات کو ہلکا مت لو، معمولی مت لو۔ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اس کو پاک صاف کیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا، یقیناً ناکام ہوا من دساہا، جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ نفس کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ دوسرا ترجمہ، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا، آلودہ، گندا کر دیا بالکل۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ سمجھ گئے؟ تو یہ 2 آیتیں ان 7 قسموں کے لیے کیا بنے گی؟ مقسم بھی بنے گی۔ اصل
مقصد اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس سورۃ الشمس میں. پوری بحث یہی پر آ کے ختم ہوگی کہ تزکیہ نفس میں کامیابی ہے اور بربادی نفس میں ناکامی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اور میں چاہوں گا آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں. ان 2 آیتوں کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، وہ لکھ لیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت شیخ الہند، یہ جو تفسیر عثمانی ملتی ہے نا، مشہور ہے نا، یہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور انسان گزرے ہیں، تو تفسیر حضرت کی ہے، حضرت عثمانی کی ہے، یاد رکھیں. ترجمہ حضرت کا نہیں، ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے. شیخ الہند سے مراد کون ہے؟ حضرت مولانا محمود حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا محمود حسن، محمود الحسن نہیں، محمود حسن الدیوبندی. یہ ان تمام حضرات کے شیخ اور استاذ ہیں، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں نا. حضرت شیخ الہند ان کے استاذ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں ان 2 آیتوں کا، وہ لکھیں، نوٹ کریں. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا جس نے نفس کو بامراد کیا. یقیناً کامیاب ہوا جس نے نفس کو بامراد کیا، اور یقیناً ناکام ہوا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے نفس کو نامراد کیا. دیکھیں اکابر کا علم، 2 لفظوں کا فرق، نقطوں کا فرق، لیکن بات سمجھا دی. یقیناً ناکام ہوا جس نے نفس کو نامراد کیا. تو کامیاب والا کون ہے؟ بامراد. اور ناکام والا کون ہے؟ نامراد. یہ فرق ہوتا ہے با اور بے میں. آپ نے سنا ہے نا، با ادب با نصیب، اور بے ادب بے نصیب. دیکھیں وہی با ہے لیکن الف لگا دیں یہ کامیابی والا ہے، یا لگا دیں تو ناکامی والا ہے. یہ فرق ہے. جی ہاں، یہ قد جو آیا ہے نا، قد افلح، یہ قد یقین کو بتا رہا ہے. تو آپ فرمائیں. ساتھی نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، لیکن اگر کسی نے کہا کہ مجھے نہیں آ رہا تو پھر مفتی صاحب کے پاس وائٹ ٹیپ والا ڈنڈا پڑا ہوا ہے. مقسم بھی مذکور ہے یا محذوف ہے؟ جی آپ فرمائیں. مذکور ہے. کون کہتے ہیں مذکور ہے؟ بھائی مذکور اور محذوف کا فرق ذہن میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے. پہلے آپ لوگ یہ یاد کر کے آئیں. دوبارہ ہم تھوڑی بتائیں گے، بار بار بتائیں گے تو پھر آپ لوگ عادت خراب ہو جائے گی. بھائی واضح بات ہے، مذکور جو چیز ذکر ہے لفظوں میں نظر آئے، محذوف جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. تو یہاں مقسم بھی نظر آ رہی ہے، چھپی ہوئی ہے؟ جی ارے بابا 2 آیتیں اتنی صاف نظر نہیں آ رہی ہے نا، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10. تو یہ مذکور ہے یا محذوف ہے؟ مذکور ہے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.